بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کی بھی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اور پردہ کرنے کا فلسفہ بھی ظاہر ہو جائے. تو یہ نہیں فرمایا اس کو بتانے کہ بیٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو تم کر رہی ہو یہ اضافی ہے، یہ فطرہ ہے، یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کہ نابینا ہے. یعنی بیٹی کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ خواتین تک پیغام پہنچ جائے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، نامحرموں سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ان کے ذریعے پہنچ جائے جو بذات منی ہیں، جو رسالت مآب کا جز ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں اور وہ میری روح، میری مہک، کس طریقے سے بھی آپ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں مناسب طریقے سے، وہ سونگے گا، محسوس کرے گا. تو آپ نے کیا فرمایا اس وقت، کیا فرمایا؟ یعنی فرمایا کہ بیٹی ایکسیڈنٹ، بہت اچھی، خوش رہو، جیتی رہو. کیا فرمایا؟ جو حدیث میں آیا ہے، جو روایت میں آیا ہے، فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یعنی یہ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی، کب ارشاد فرمائی؟ کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ میں اسے نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہی ہوں. یعنی یہ اس موقع کے اوپر یہ حدیث ارشاد فرمانا کہ یہ میرا جز ہے. یعنی معلوم ہے کہ آپ جو کچھ ارشاد فرمائیں وہ ارشاد رسالت مآب ہے.
اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کا گھر کیوں جہنم بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں سیرت حضرت زہرا پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے گھروں سے شکایت آتی ہے، یہ ناچیر جہاں پہ جو دینی خدمت انجام دے رہا ہے، کتنے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اپنے گھر کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے جہنم ہو گیا ہے۔ کہ میرے کانوں میں یہ آواز آئی اسی مسجد میں رہنے کی وجہ سے اور دوسری جگہ سے بھی آپ خبریں سنتے ہیں کہ ہمارا گھر جہنم ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ جہنم؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں سیرت حضرت زہرا پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر عورتیں اور وہ افراد کہ جو گھر میں جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے پہ عادل ہوتے ہیں، وہ اگر یہ طے کر لیں کہ ہماری بیٹی بغیر پردے کی نہیں رہے گی، ہماری بیوی ہماری زوجہ بغیر پردے کی گھر سے باہر نہیں جائے گی، طلاق دے دیں گے ہم، لیکن ہم راضی نہیں ہیں کہ ہماری زوجہ بغیر پردے کے گھر سے باہر جائے۔ اگر اس طریقے سے سختی ہوگی، دیکھیے زوجہ کیوں نہیں جو ہے وہ اطاعت کرے گی، زوجہ اطاعت کرنے والی بنے گی۔ اگر بے پردہ عورت جائے تو ہم کیوں صرف اس لیے کہ نہیں ہم طلاق دیں کہ وہ ہمارا کھانا نہیں پکاتی ہے، ہمارے کپڑے نہیں دھوتی ہے، ہمارے گھر میں نہیں رہتی، اپنے میکے میں رہتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اگر ہماری زوجہ اگر پردہ رہے گی تبھی ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، بے پردہ ہو جائے گی تو ہم گھر سے نکال دیں گے، طلاق دے دیں گے ہم، دیکھیے معاشرہ اور وہ گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور یہ چیز جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد نہیں، شادی کرنے سے پہلے طے کر لیں کہ ایسی زوجہ لائیں گے کہ جو با پردہ ہو، جو با حجاب ہو، با اخلاق ہو، اخلاق والی ہو۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنا جہیز ملے گا، کیا اس کے گھر سے آئے گا، یہ اگر ہم نے دیکھا وہ گھر جو ہے جنت نہیں بنے گا۔ کیا جنت اس وقت بنے گا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ سیرت حضرت زہرا پر عمل کرنے والی ہے، وہی گھر جنت بن جائے گا، وہی گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے مال کے اوپر، حسن کے اوپر، محل کے اوپر، جہیز کے اوپر ہم نے ان چیزوں کے اوپر توجہ کی تو یہ گھر جو ہے وہ جنت نہیں بنے گا، جہنم بنے گا۔ لیکن اس کے لیے سیرت چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، کبھی کبھی شجاعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کبھی بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں جوان نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ شادی کے عمر تک پہنچ چکے ہوں یا شادی ان کا رشتہ طے ہو چکا ہو، اللہ ان کو بہتر سے بہتر رشتہ عنایت فرمائے اور بااخلاق حضرت زہرا حضرت اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا رشتہ مل جائے۔ میں یہ کہوں گا اور آپ سب یہ اس کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو تسلیم بھی کریں گے، لیکن صرف زبان سے تسلیم کرنا نہیں بلکہ عمل میں بھی تسلیم کر لیجیے۔ دیکھیے آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ آپ طے کر لیجیے شادی کے بعد نہیں، شادی سے پہلے کہ ہم ایسی جگہ شادی کریں گے کہ جو شریک حیات آئے، چاہے شوہر ہو چاہے زوجہ ہو، وہ ولایت کو تسلیم کرنے والی ہوگی، وہ حدیری نظام کو فالو کرنے والی ہوگی، سقیفائی نظام کو فالو کرنے والی نہیں ہوگی، سقیفائی نظام نہیں۔ آپ دیکھیے یہ ایک المیہ ہے، ایام فاطمیہ میں یہ بھی ایک مصیبت ہے ہمارے لیے کہ وہ نظام زیادہ رائج ہو گیا ہے جو رسول خدا کی تدفین سے پہلے نظام قائم ہو گیا تھا، سقیفائی نظام۔ زیادہ تر ملکوں میں، زیادہ تر جگہوں پہ وہی نظام چل رہا ہے۔ یہ خود میں عرض کیا، آپ دیکھ لیجیے بہت ہی کم جگہوں پر حدیری نظام چل رہا ہے، وہ نظام چل رہا ہے جہاں پر رسول خدا کی بیٹی نے اس کا دفاع کیا ہے۔ کتنے انجمنیں، کتنے ادارے، کتنے شہروں میں، کتنے ملکوں میں اس نظام کا دفاع کیا جا رہا ہے جو جناب زہرا نے دفاع کیا تھا۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کب ہوتی ہے؟ یہ جب ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، جب علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ شجاعت کی بھی ضرورت ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے گا جب بھیڑیا آتا ہے
درندہ آتا ہے، شیر آتا ہے تو کبھی وہ دہاڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز نکالتا ہے زور سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ریئیکشن ظاہر کرنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھیڑیا نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کو، بھیڑیا نقصان انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کبھی کبھی دیمک انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، دیمک، چیٹیاں، اور وہ لشکر کی شکل میں آتا ہے، ایک درندہ، ایک بھیڑیا، ایک شیر، ایک ٹائیگر، چیتا ممکن ہے کہ اکیلا ہو اور کئی کو نقصان پہنچا دے، لیکن نقصان پہنچانے سے پہلے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، بھپکی مارتا ہے، ڈراتا ہے، اس کے بعد موقع ہوتا ہے کہ انسان ریئیکشن کرے، حملہ کرے، لیکن انسان کے پاس اگر بصیرت نہیں ہے کہ اپنا مال کیسے رکھے، اپنی کتابیں کیسے رکھے، اپنا صوفہ کیسے رکھے، اپنی ڈائننگ ٹیبل کیسے رکھے، تو نیچے سے دھیمے دھیمے دیمک کا لشکر آتا جائے گا اور انسان کو ختم کر دے گا، اس کے مال کو نقصان پہنچائے گا۔ تو درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے، دیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، دیمکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر بصیرت نہیں ہوگی تو گھر میں دیمک نہ آئے، کون سا کیمیکل استعمال کیا جائے کہ میز کے نیچے، الماری کے نیچے، کتاب کے نیچے دیمک نہ لگے، اس کے لیے بصیرت ہونی چاہیے، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شجاعت نہیں چاہیے کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے کہ نہیں، ہمارے پاس بصیرت ہے تو ہم دیمک کا مقابلہ کر لیں گے۔ شجاعت تب چاہیے جب درندہ آئے، تو اس زمانے میں بھی ہمیشہ شجاعت ہی کافی نہیں ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کو بصیرت سے بھی کام لینا چاہیے، شجاعت سے بھی کام لینا چاہیے۔ جناب زہرا صلی اللہ علیہ نے آپ مدافع ولایت ہیں، ولایت کے یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، میری گفتگو، میری بات چیت آپ حضرات سے خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہ سوچے کہ میں خطیب ہوں اور میں خطابت کروں، میں خطیب نہیں ہوں، میں بات کرنے والا آدمی ہوں۔ آپ بھی اس کا، آپ ابھی مجلس کے بعد جب بھی ممبر سے نہیں اترے تو بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ خطابت نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ خطیب مجلس کون ہے، تو ٹھیک ہے، آپ خطیب کے معنی آپ یہ نہیں بات چیت کرنے والا، لیکن وہ جو فن خطابت ہے وہ میں نہیں جانتا، میرے پاس فن خطابت نہیں ہے، آپ حضرات محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں بات چیت کرنے کا انداز ہے کہ کیسے بات چیت کی جائے، کیسے دلیل پیش کی جائے، کیسے پروف لایا جائے، کیسے کسی کو قانع کیا جائے، کیسے کسی کو شکست دی جائے، وہ ہے ہمارے پاس، لیکن فن خطابت نہیں ہے، فن خطابت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم کتنے لوگ ہم سے نہیں پڑھواتے ہیں مجلس، اس لیے کہ ان کے پاس فن نہیں ہے، ان کے پاس آرٹ نہیں ہے، ہمارے پاس آرٹ نہیں ہے، ہم آرٹسٹ نہیں ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد یہ بات چیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جناب مولا کائنات کے طرفدار ایک نہیں اچھے خاصی تعداد ہوتے ہیں، اور انہیں میں سے خوارج نکلے، جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، جو سیریل ہے یا دوسرے جو فلم بنی ہے یا کتاب پڑھی ہوں گی، مطالعہ کیا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے مختار نامہ، نہیں دیکھا ہے، میں نے بہرحال کتاب پڑھی ہے، بہرحال اس میں دیکھیے کہ خوارج کون تھے۔ خوارج جو ہیں وہ کافر نہیں تھے، خوارج شراب خور نہیں تھے، خوارج جو تھے زناکار نہیں تھے، ریپ کرنے والے نہیں تھے، کافر نہیں تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے پاس، ان کے پاس بصیرت نہیں تھی،
انہی میں سے مولا کے چاہنے والے میں سے ایک شخص تھا، عبداللہ نام کا کوئی شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، بیوی اس کی حاملہ تھی، یعنی پریگننٹ تھی، پیٹ میں شکم میں بچہ تھا۔ خوارج جو مولا کی بصیرت نہیں رکھتے تھے، وہ ایک دفعہ دیکھا کہ یہ جا رہا ہے اور یہ مولا کا چاہنے والا ہے عبداللہ، اور اس کی بیوی بھی مولا کی چاہنے والی ہے۔ اس نے ان کو روکا اور جناب عبداللہ جو مولا کے چاہنے والے تھے گلا کاٹ دیا، جیسے ابھی اب پاکستان میں کوئٹہ میں ہوا ہے نا کہ مولا کی محبت میں 11 شیعوں کے گلے کاٹ دیے تھے۔ ابھی پاکستان میں سب یہ ہفتہ 10 دن کی پہلے کی بات ہے کہ مولا کی محبت میں ولایت حضرت مولا، ولایت حضرت زہرا کی وجہ سے ان کے گلے کاٹ دیے گئے۔ یہ خوارج نے بھی کیا تھا، یہ داعش آج کل کر رہے ہیں، یہ خوارجوں نے بھی کیا تھا، گلے کاٹ دیے۔ عبداللہ کا گلا کاٹ دیا گیا زوجہ کے سامنے، پھر زوجہ کو ان کا پیٹ کاٹا گیا، گلے کاٹے گئے، پیٹ سے بچے کو نکالا گیا، جو جنین بچہ پیٹ میں تھا اس کا بھی بچہ جو پیٹ میں تھا، شکم میں تھا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ کس نے کاٹا؟ خوارج نے کاٹا۔ جب گلا کاٹ دیا پھر وہاں پر یہ شخص جو ہے مولا کا چاہنے والا ہوتا، اس نے دیکھا کہ یہ اس طریقے کے حالات ہیں۔ وہ ایک نخلستان کا وہ تھا، نخلستان تھا، اور وہاں پہ ایک کھجور کا یا کسی چیز کا درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ گیا ڈر کی وجہ سے۔ اس نے پورا منظر دیکھا کہ خوارج کس طریقے سے عبداللہ کو قتل کر رہے ہیں، ان کی زوجہ کو قتل کر رہے ہیں، بچے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھا کہ جب یہ عبداللہ کا گلا کاٹ چکے، عبداللہ کو شہید کر چکے مولا کی محبت میں، ان کی زوجہ کو شہید کر چکے، پیٹ میں بچے کو شہید کر چکے، پھر کیا دیکھا کہ وہ شخص اوپر چڑھا ہوا ہے اور یہ خوارج اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس شخص کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا کہ وہ لوگ آئے ہیں، نماز وضو کیا، خوارج جو لوگوں نے قتل کیا ہے آئے، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، اور بہت لمبی نمازیں پڑھی انہوں نے، کافی دیر تک نمازیں پڑھی، کافی دیر تک نمازیں پڑھی، یعنی وضو بھی کیا، باوضو نماز پڑھی، نماز بھی مختصر نہیں، ہماری طرف سے نہیں کہ جلدی جلدی رکوع کر لیا، صحیح طریقے سے ذکر رکوع ہوا بھی نہیں، کچھ نماز ابھی رکوع سے اٹھا، ہم نے رکوع سے سر اٹھا لیا، پہلے رکوع پہ پہنچ گئے، ایسے نہیں تھے وہ لوگ، باقاعدہ باجماعت نماز، لمبے لمبے رکوع، دیر تک سجدے، لمبی لمبی نمازیں، کافی دیر تک۔ لیکن دیکھیے آئے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، درخت سے جو ہے وہ کھجور گری یا ہلایا، کھجور گری، کھایا، منہ میں رکھا تھا کہ خوارج میں سے ایک شخص آیا، کہا کہ کیا تم نے کھجور کھائی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ کھجور کا مالک تم سے راضی ہے؟ اس کھجور کا مالک تم سے راضی ہے کہ یہ کھجور جو ہے جو تم کھا رہے ہو تو تمہارے پیٹ میں کہیں حرام تو نہیں جا رہا ہے؟ اس میں سے کسی نے نکال دیا، جب وہ نکال دیا کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یعنی معلوم ہے کہ اتنا احتیاط کرنے والے تھے یہ خوارج، اتنا احتیاط کرنے والے تھے کہ قتل بھی کر رہے ہیں، حرام چیز پیٹ میں نہ جائے اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مالک تھا، مالک ہے کھجور کا یا درخت کا، کہیں ہم سے راضی نہ ہو، ہمارے پیٹ میں چلا جائے، ظاہر کہ اگر پیٹ میں جائے گا تو اس کا اثر ہوگا، اور یہ جو ہوتی ہیں جو فتنے فساد ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلے اتنا احتیاط کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قتل کر دیا، لیکن مولا کی جیسی ولایت ہونی چاہیے تھی ویسی ولایت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے، انہیں خوارج میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ مولا کا چاہنے والا تھا، جنگ جمل میں مولا کے ہمرکاب تھا، لیکن جنگ صفین کے بعد مولا سے منحرف ہو گیا،
اور پھر مولا کی شہادت کا سبب بنا. جنگ نہروان میں مولا کے مقابلے میں آیا. وہ کون؟ ابن ملجم. ابن ملجم پیدائشی مولا کا دشمن نہیں تھا. دشمن پیدائشی نہیں تھا یا جب اسلام قبول کیا تب سے مولا کو دشمن نہیں تھا. نہیں، پہلے محبت کرنے والا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہی مولا کا دشمن بن گیا، مولا کا قاتل بن گیا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کہ یہ مجلس اعزا ہے، سارے ثواب کے مجلس ہے، جن معلوم کے لیے یہ مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا. اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے حسنات ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، اس کو بے نہایت احسن قبول فرمائے. ان کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرمائے. مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ کربلا کی مصیبت کو بیان کیا ہے، امام کی مصیبت کو بیان کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ جو مولا کا چاہنے والا تھا. تاریخ ہے، لیکن دیکھیے، یہ نہ دیکھیے کہ اس نے پہلے کیسے زندگی گزاری ہے. ابن ملجم کا واقعہ پڑھ لیجیے. امام حسین علیہ السلام کے قاتل کا پہلے واقعہ دیکھ لیجیے. یہ سب وہ تھے کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، امام سے محبت کرنے والے تھے. لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سابقہ کیسا ہے تو دھوکہ کھائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں مولا کا چاہنے والا کیسا ہے. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پریزنٹ ٹائم میں اس وقت وہ امام کا چاہنے والا ہے، امام کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، وہ غدیری ہے یا ثقیفائی ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ غدیری رہا ہو، آج وہ ثقیفائی ہو گیا ہو سکتا ہے کہ پہلے ثقیفائی رہا ہو، آج وہ غدیری ہے، آج وہ عاشورائی ہے. وہ قابل سلام ہے. ہمارا سلام و جناب ان کے اوپر. پہلے وہ ثقیفائی تھے، لیکن صبح عاشور وہ غدیری بن گئے، وہ عاشورائی بن گئے. تو آج ان کے اوپر درود و سلام ہے، علیہ السلام کہے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو، تاریخ میں ہے واقعات کہ پہلے وہ غدیری تھے، بعد میں ثقیفائی ہو گئے. جیسے ابن ملجم. ابن ملجم پہلے غدیری تھا، بعد میں ثقیفائی ہوا، آج وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا. جناب خدا علیہ السلام ہو گئے، جو پہلے لعنت اللہ علیہ کہے جا سکتے تھے. ابن ملجم جو پہلے علیہ السلام ہو سکتے تھے، بعد میں لعنت اللہ علیہ ہو گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے، پانچویں امام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار کی لعنت ہے ابن ملجم کے اوپر ہمیشہ، ہر لمحہ، یعنی 24 گھنٹے پروردگار کی لعنت ہے. کس کے اوپر؟ جو مولا کا دشمن تھا، قاتل تھا. مولا کا دشمن تو پہلے مولا ہی تھا، پہلے تو مولا ہی تھا. تو پہلے مولا ہی ہونا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مر رہا ہے تب بھی وہ مولا ہی ہے کہ نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات طائبا. جو آل محمد کی محبت پر مر جائے. یہ نہیں کہا کہ جو آل محمد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں آل محمد کی 4 دن 4 سال 40 سال محبت میں گزارا، بعد میں چاہے دشمن ہو گیا ہو، وہ بھی قابل مغفرت ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ جو محبت کے ساتھ مرا ہے وہ تائب ہے، وہ مغفرت کیا ہوا ہے، وہ مغفور ہے، وہ مرحوم ہے. تو جو بھی محبت کے ساتھ مر جائے وہ مغفور ہے، وہ مرحوم ہے، وہ تائب ہوا، وہ اس کی توبہ قبول ہے. یہ چیز اگر ہم جان لیں تو ہم اہل بیت کی محبت کی قدر ہمیشہ اپنے گھر میں بھی رکھیں گے. اور یہ محبت اتنی عظیم ہے، اس میں بعد میں کہا گیا کہ اگر یہ محبت ہے تو انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
لیکن وہی محبت کہ جو ہر وقت رہے، اگر ہمارے دل میں، ہماری فکر میں اگر اہل بیت کی نافرمانی کا تصور بھی آ گیا تو وہاں پر محبت نہیں ہے۔ ہم نے اگر گناہ نہیں کیا ہے، اہل بیت کی نافرمانی نہیں کی ہے، صرف ارادہ کر لیا ہے، تب بھی وہاں پر اہل بیت کی محبت ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو جب ہم نے خالی فکر کر لیا ہے، جہاں پر ہم گناہ کا تصور کر لیں، گناہ کا خیال کر لیں، وہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اہل بیت کی نافرمانی کی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اہل بیت کی محبت کافی دور ہے۔ اس لیے کہ انتشان اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لے کہ اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ وہ ہیں کہ ہمارے اندر بصیرت کا اضافہ کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ بصیرت کے لیے عرض کیا ہے کہ جاننا پڑے گا کہ چھوٹے چھوٹے لشکر کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر نہ آئے، ایک بھیڑیے کے شکل میں نہ آئے، لیکن لشکر کے شکل میں آ جائیں اور ہمارے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مال صرف پیسہ نہیں ہے، یہ مال ایمان ہے، یہ مال تقویٰ ہے، یہ مال ولایت اہل بیت ہے۔ یہ مال جو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ اس لیے کہ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک شخص آیا امام کے پاس، جد خدا کے پاس، امام معصوم کے پاس، مولا میں بہت ہی غریب ہوں، مسکین ہوں۔ کہا اچھا، کیا تمہارے پاس جو چیز ہے مجھے دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں بہت سی چیز دے دوں۔ بولا میرے پاس کیا ہے؟ کیا کہ تمہارے پاس جو میری محبت ہے، میری ولایت ہے، تم اسے مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں اس کے بدلے میں فلاں چیزیں، اتنے دینار، اتنے درہم دے دوں مثال کے طور پر۔ تاکہ مولا میں یہ چیز نہیں دے سکتا ہوں، اگر تمام دنیا کی تمام چیزیں آ جائیں، میں یہ محبت، میں یہ ولایت نہیں دے سکتا ہوں۔ معلوم ہے کہ جب تمام دنیا کی تمام چیزیں آ جائیں، ہم یہ ولایت نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ محبت نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کتنے عظیم ہیں، ہم کتنے غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بےگناہ نہ سمجھیں کہ ہم بھیک مانگیں، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ایام وہ ہیں کہ ان ایام میں شہزادی سے ہم ایک فلیٹ نہ مانگیں، شہزادی ہمارے پاس مکان نہیں ہے، شہزادی ہمارے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، شہزادی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے۔ لڑکیاں اپنے شوہر کی تمنا کریں، لڑکے اپنی زوجہ کی تمنا کریں، یہ سب مانگیے، لیکن مانگنے میں کمی نہ کیجیے۔ اور سب سے بڑی جو دولت مانگیے وہ یہ مانگیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، یعنی آپ کی محبت میں ہمارا خاتمہ۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے ولایت، محبت، تقویٰ، ایمان کے اوپر اتنا سخت حملہ ہو رہا ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں وہ دیمک کی طرح ہیں، دیمک کی طرح ہیں۔ یہ پیسے والے، یہ جو ہوتے ہیں دولت والے، یہ کس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو، یہ لوگ آج کل تقریباً 2 مہینے سے کسان مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹھنڈک میں، سردی میں، بارش میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس قانون کی وجہ سے جو قانون سرمایہ داروں اور مالداروں کے لیے بنایا گیا ہے، پیسے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، کسانوں کے حق میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ مالداروں کے لیے بنایا گیا ہے، سرمایہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ، جس کو مودی نے، جس کو دوست نے، ٹرمپ کے دوست نے کہا تھا کہ ٹرمپ نمستے، تو آج دیکھیے کہ ٹرمپ کیا ہو رہا ہے، یعنی ذلیل ہو رہا ہے، آج وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو عزل نہ کیا جائے، اس کو سسپینڈ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
اس کے خلاف ووٹنگ ہو گئی ہے، اس کو ہٹ جانا چاہیے، لیکن بہرحال 4-5 دن رہ گیا ہے، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال لیکن یہ جناب قاسم سلیمانی کی شہادت کا اور ان کے خون کا اثر ہے کہ 1 سال بھی تمام نہیں ہوا، قاسم شہید سلیمانی کا خون رنگ لایا، ابو مہدی محدث کا خون رنگ لایا کہ ان کو شہید کرنے والا آج ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر حکومت جو ہے کفر کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ذریعے سے باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ امام کا قول ہے، ارشاد گرامی ہے کہ کفر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ حکومت چل جائے، ہو سکتا ہے چل جائے اور چل رہی ہے، لیکن ظلم کے ذریعے سے کبھی باقی نہیں رہے گی۔ میری دعا ہے کہ جس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی کا قاتل ذلیل ہو رہا ہے اور جناب زہرا کا قاتل بھی ذلیل ہوا ہے، ہو کے رہے گا اور ہوتا رہے گا۔ آج ان کو جو لعنتیں ہو رہی ہیں اس ظلم کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جناب زہرا کے اوپر ہوا ہے، آج کوئی بھی شریف آدمی جناب زہرا کے قاتل کے اوپر سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی شریف آدمی، کوئی بھی انسانیت و ہمدردی رکھنے والا، کوئی بھی جناب زہرا کے قاتل کے اوپر، یعنی یہاں تک کہ آپ کے قبر کو ویران کرنے والا بھی آج عزت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی رحم کر رہا ہے تو ظالم ہی رحم کر رہا ہے، امریکہ ہی رحم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو خون ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، کبھی پھلتا نہیں ہے، یہ رنگ لاتا ہے۔ یہ جب آج شہید قاسم سلیمانی، ابو مہدی محدث، یمن، بحرین، پاکستان، عراق، پاکستان، ہندوستان، دوسرے جگہوں پہ جو ٹرمپ نے ظلم کیا ہے، جب آج وہ مزہ دیکھ رہا ہے، وہ نتیجہ دیکھ رہا ہے، تو کیا جناب زہرا اپنے قاتلوں کا جو انجام ہوگا اس کو نہیں دیکھیں گی؟ یقیناً دیکھیں گی۔ نواز ملتا ہے کہ جناب زہرا روز محشر جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ یہ ہمارے قاتل ہیں، کس طریقے سے اللہ ان کو واصل زہرا کے قاتل واصل جہنم ہیں، جہنم جا چکے ہیں، در کے جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل بھی یہ واصل جہنم ہیں۔ جو بھی صاحبان ایمان کے پر یا کسی بھی انسان کو ظلم کرتا ہے، چاہے ان کا منصب لے، چاہے ان کا مال لے، چاہے ان کو ان کے ایمان کو نقصان پہنچائے، ان کے دین کو نقصان پہنچائے، تو کبھی پھل پھول نہیں سکتا ہے، وہ ذلیل ہوگا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، اپنے شہر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں خدا آپ کو جزائے خیر دے اور خدا زمین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ایام عزا ہے، یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ آج کے اللہ اولاد اپنے مضمونی معلوم سے نہیں بتایا گیا ہے کہ جن کے لیے یہ سارے ثواب کی مجلس کی گئی کتنے سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جہاں انسانیت ہوتی ہے برسوں گزر جائے، کتنے لوگ ہیں 40 سال کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد کر رہے ہیں، 50 سال کے بعد بھی ان کے پوتے اور پر پوتے شب برات میں 15 شعبان کے شب میں، کتنے لوگ ہیں 100-200 سال پہلے اپنے بزرگوں کو جو انتقال کر چکے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جناب زہرا اور کربلا کے شہداء ایک اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں، اپنا الگ مقام رہتے ہیں۔ یہ انفرادی حیثیت ہے کہ ابھی جنازہ دفن نہیں ہوا ہے رسول خدا کا، دیکھیں کس طریقے سے ظلم ہوا۔ جناب زہرا نے دیکھا کہ بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر کس طریقے سے بغاوت ہو گئی۔ جناب زہرا نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی بابا کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے، بابا کے انتقال کو، رحلت کو، شہادت کو 40 دن بھی نہیں گزرے ہیں بلکہ 3-4 دن گزرے ہیں کہ اشقیاء کو ظالم آ گئے، گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر پہ لشکر جمع ہو گیا، چند افراد صحیح آ گئے لشکر کی شکل میں اور دروازہ گرا دیا،
گھر کو آگ لگا دی گئی، دروازے کو آگ لگا دی گئی، جناب محسن کی شہادت ہوئی، یہ بھی دیکھا۔ اس لیے تو آپ نے مسائل پڑھا، آپ نے مسیح پڑھا، بابا آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی ذلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد میرے اوپر وہ مصیبت پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبت دن میں پڑتے تو یہ رات میں گزر جاتے، اگر یہ پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ زیادہ ہو جاتے۔ عزادارو یہ ایک مصرع نہیں ہے، یہ ایک بند نہیں ہے، ایک شعر نہیں ہے، بلکہ پورا مرثیہ ہے کہ آپ نے ایک دو مصرے میں بیان کر دیے۔ ہاں آپ کہ جنازہ کس طریقے سے دفن کیا گیا، ہاں وہ وقت بھی یاد کیجیے کہ جب آپ نے ایسی مصیبت دیکھی، برداشت کی کہ جب گھر میں حسن ہیں، حسین ہیں، گھر میں مولا کائنات ہیں اور اشقیاء آ رہے ہیں، آپ مدافع ولایت ہیں کہ جو آپ جس ولایت کا دفاع کر رہی ہیں وہ کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ ان کے بعد کون ولی ہوگا؟ ان کے بعد کس کی ولایت ہے؟ امام حسن کی ولایت۔ ان کے بعد کس کی ولایت ہے؟ امام حسین کی ولایت۔ آپ نے اپنے زمانے میں، اپنے مختصر عمر میں 40 دن کی عمر ہو، چاہے 75 دن کی عمر ہو، چاہے 95 دن کی عمر ہو، آپ نے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ آپ صرف ایک باغ فدق کے لیے نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے گئی ہیں کہ ولایت مولا کائنات کی عظمت کتنی ہے کہ ایک بنت رسول خدا دربار میں جا کر کہہ رہی ہے کہ میرا جو ولی ہے وہ حق میں ہے۔ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ تنے تنہا، آپ مولا کائنات کی ولایت کے دفاع کے لیے اپنے بچوں کو لے کر گھروں کا دورہ کر رہی ہیں، گھروں میں جا کر کہتی ہیں کہ ہمارا جو سرپرست ہے علی ابن ابی طالب یہ حق میں ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ نہ حق میں ہیں، وہ باطل پہ ہیں، تم ان کا دفاع کرو۔ لیکن آپ کے باوجود، آپ کے جانے کے باوجود چھوٹے بچے جو بعد میں ولی ہونے والے ہیں ان کے کہنے کے باوجود ظالم مولا کی ولایت کو قبول کرنے والے، یہ سب بھی آپ نے دیکھا۔ اور لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اپنے زخم کو بیان نہیں کیا، اور وہ موقع بھی آیا جبکہ مولا فاتح خیبر، آپ اتنے صابر امام کہ جو اتنا شجاع تھا، لیکن جب آپ کو غسل دینے لگے آپ کے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ بھی اخبار کر رونے لگے۔ ارے میری شریک حیات نے اپنے اس مصیبت کو بیان نہیں کیا کہ جو آپ کا پہلو شکستہ ہوا، بچے کی شہادت ہوئی تھی۔ ہاں دادا خدا آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے، ہاں آپ کا غم عظیم ہے، لیکن اگر کربلا کا بھی غم بیان نہ کیا جائے، ہاں شہزادی جب آپ کی شہادت ہوئی، ہاں چند ہی افراد سے، چاہے امام حسن، چاہے امام حسین، چاہے مولا کائنات، چاہے جناب سلمان فارسی آپ کے گھر کے اوپر آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے، آپ کے نام میں آپ کو محرموں نے غسل و کفن دیا، تصویر میں شریک ہوئے، لیکن آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو ہماری کوئی مدد کرے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آپ کا بیٹا آواز بلند کر رہا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں وہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، بیٹیاں بہنیں اسیر کی جا رہی ہیں اور بیٹا اسیر کیا جا رہا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ عبادت قبول کرنا، غالباً ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماننے والے امام مقام القدسات، امام ظاہرین، مستحدین، مجاہدین، صابرین عالموں کی حفاظت فرما، امام مجید و شفاء کے حمد العاجل عطا فرما، حضرت کرام کی دعا کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
کہیں سے عذاب منعقد کے ان کے سارے ثواب کے مالک ان کی مغفرت فرما الہی آمین۔ ان کے جذبات کو نبی نے عنایت فرما الہی آمین۔ مسلمانوں کو دعا میں تعاقب فرما الہی آمین۔ سب جاوان انسان مسلمان الہی آمین۔ اور 3 بسوں کی تلاوت فرما کے استغفار یاسمین حسن اور ڈاکٹر ریاض حسن اور ان کے اہلیہ سید محمد ہاشم اور ان کی اہلیہ دیگر بازوں